ندیم ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ندیم ملک صاحب بڑی اہم پریسر کی گئی ہے DGISPR کی جانب سے، جو فوکس تھا وہ یہی تھا کہ دہشت گردی کے جو ابھی تک واقعات ہوئے ہیں ان حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، کیا آپریشنز کیے گئے ہیں، کتنوں میں کامیابی ہوئی ہے، کتنے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، پھر اور بھی بہت سے پوائنٹس جن کو زیر غور لایا گیا۔ اوورآل سر آپ اس پریسر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مناسب ہے، 3-4 نقطے ہیں جو ہم ٹیک ویز اس پریس کانفرنس سے لے سکتے ہیں۔ ایک تو بڑا وہ کلیئرٹی کے ساتھ بول رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ ہمارا تعلق سوائے اس کے اب اور کوئی نہیں رہے گا کہ ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے، کائنیٹک آپریشن ہو یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ یہ بار بار وہ دہراتے رہے اپنی پریس کانفرنس میں۔ دوسرا، وہ جہاں کوئی سیاسی بات آتی رہی ہے وہ اپنے آپ کو روکتے رہے، جو مجھے لگا کہ یہ ایک پازیٹیو چینج ہے، بجائے یہ کہ وہ ہر معاملے کے اندر بتائیں کہ یہ طریقہ کار ہے، سیاستدان آپس میں بیٹھے ہیں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہ اپنے آپ کو اس سے روک لیتے رہیں کہ نہیں جو ہمارا دائرہ کار نہیں ہے اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو عملی طور پر اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ پریس کانفرنس کے اندر تو انہوں نے کر دیا۔ پھر ایک الیکشن ڈیوٹی کے اوپر سوال ہوا تھا جس کے اوپر انہوں نے دوبارہ بولا کہ وزارت دفاع کے ذریعے وہ موقف دیا جا چکا ہے۔ سپریم کورٹ کی میٹنگ کا بھی ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کیمرہ تھی، وہاں جو چیز آگاہ کرنی تھی تو آگاہ کر دی گئی ہے۔ بات چیزیں اچھی لگی ہیں کہ اپنے آپ کو ہولڈ بیک کر رہے ہیں، سیاسی معاملات میں جمپ ان نہیں کر رہے، لیکن اس کا عملی اظہار بھی آنے والے مہینوں میں، یہ دنوں میں تو نہیں ہو سکے گا، مہینوں اور سالوں میں ہی ہوگا، آنے والے مہینوں اور سالوں میں اس کا عملی اظہار بھی ہونا چاہیے کہ فوج پریکٹیکلی سیاسی معاملات سے دور ہو جائے۔ ایک چیز جو انہوں نے جملہ بولا وہ کافی میننگ فل ہے، اگر اس کو پاکستان میں پچھلے 30-40 سال میں یا 70 سالوں میں جو کچھ ہوا، انہوں نے کہا کہ فوج ایک خاص نظریے یا خاص گروپ کی اگر حمایت میں آئے تو اس سے انتشار ہوتا ہے۔ جس انتشار سے آج کل پاکستان گزر رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو فوج نے اگر اس چیز کو سیکھ لیا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ آنے والے دن بہتری کی طرف لے کر جائیں گے کہ فوج اس سیاسی سرکلس کے اندر خود کو بہت دور رکھے، فوج وہی کام کرے جو انہیں پاکستان نے اس کے لیے دیا، اس سے باہر نکل کے کچھ نہیں کرے۔ جی ندیم ملک صاحب آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی ہے، اور جس طرح سے یہ پریسر میں DGISPR کی جانب سے بار بار اس بات کی تائید کی گئی ہے، بار بار کہا گیا کہ فوج جو ہے اس کو سیاست سے دور رکھا جائے، آپ نے کہا یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے، لیکن ندیم ملک صاحب کچھ لوگوں کی جانب سے کچھ تنظیمیں ایسی ہیں کہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ جو ہے وہ چلایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کے بعد یہ ٹرینڈز ختم ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ دو صورتیں ہیں اس میں سب کو دل بڑا رکھنا پڑے گا۔ ایک تو ہے انڈیویجول اوپینین ہے، آپ اور میں ہم کوئی اپنی رائے دینا چاہیں اس کے اوپر تو کسی کو ڈنڈا نہیں مارنا چاہیے، زبان کی بندش میں نہیں کرنی چاہیے، اس میں آزادی رہنی چاہیے۔ آپ جو خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اپنی اوپینین دینا چاہتے ہیں، آپ کو اوپینین دینی چاہیے۔ دوسرا ایک پہلو جو ہے وہ خطرناک ہے، وہ پچھلے چند سالوں میں اس میں اسٹیبلشمنٹ برابر کی قصوروار رہی ہے، انہیں آرگنائزڈ میڈیا سیلز جو پروپاگنڈا پرپزز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ سیاسی جماعتوں نے بھی بنائے ہیں، مختلف تنظیموں نے بھی بنائے ہیں، انتہا پسند جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کے بھی وہ گروپس بنے ہوئے ہیں۔ اس کے اوپر ایک پالیسی وضع کرنی چاہیے ریاست کو۔ ایک جو انفرادی طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک بچہ اسکول جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، کوئی گھر میں بیٹھی خاتون ہے، وہ کسی کے اوپر رائے دینا چاہتی ہے، اس کو آپ بالکل نہیں چھیڑیں، اس کی اوپینین ہے اس کو رسپیکٹ کریں، چاہے وہ آپ کو برا کہہ رہی ہے اچھا کہہ رہی ہے۔ لیکن آرگنائزڈ میڈیا سیل جو ہیں جہاں پر 10-20-50 لوگ کام کرتے ہیں اور 500-700-1000 اکاؤنٹس کچھ درست والے اور باقی فیک بنا کے اس کو مینج کرتے ہیں، اس کے ذریعے ایک بیانیہ بنانے کی یا ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے تو خیال میں یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے، کیونکہ پاکستان کا مفاد اس میں سرو نہیں ہو رہا۔ یہ پچھلے 7-8 سال میں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اس کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ روش جو تھی کچھ ایسے سیلز تھے جو مشترکہ طور پہ بھی آپریٹ کرتے تھے۔ کسی سیاستدان کو ملائن کرنا، یہ خاص سیاسی جماعت کی طرف توپوں کا رخ کرنا، یہ اس میڈیا سیل کی کارستانی ہوتی تھی۔ وہاں بیٹھے ہوئے بچے جو تھے 30-40 ہزار روپے ماہوار کے اوپر، ان کو بس آپ یہ ذمہ داری دیتے تھے کہ آج یہ سیاستدان جو ہے اس کو چور اور ڈاکو کہنا ہے، اور یہ سیاستدان جو ہے اس کو بتانا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے ایماندار شخص ہے۔ یہ ٹی وی کا اینکر جب سامنے آئے گا تو اس کے نیچے بس گالی لکھنی ہے، جب یہ خبر ڈالے کوئی چیز ڈالے اس کے نیچے 100 گالیاں لکھی ہونی چاہیے۔ یہ خواتین ہیں، یہ جب سامنے آئیں تو ان کو ایسے ایسے القابات سے پکارنا ہے کہ ان کے سسرال والے، ان کے بچے، ان کے ماں باپ، بہن بھائی وہ دوبارہ ان کی خبریں پڑھنے سے گریز کریں کہ نیچے اتنی گندی زبان لکھنی۔ یہ جو سیلز بنائے گئے تھے، میں تو ان کو وہ سوشل میڈیا سیلز کہتے ہیں، میں تو انہیں سوشل اینڈ مورل کرائم سیلز کہتا ہوں۔ اس کی ترویج جو تھی یہ ایک مجرمانہ فعل تھا۔ اس کے اوپر کبھی بھی یہ کھل کے بیٹھ کے آپس میں سوچ و بچار کر لیں کہ یہ آغاز کیسے ہوا تھا، تربیت گاہ کہاں فراہم کی گئی تھی، اور آج جو سزا بھگت رہا ہے ہر ادارہ پاکستان کا، اس کے پیچھے کون لوگ ملوث تھے، تو بڑی آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔
اس کو روک لیں، کم از کم ان کو سزا نہیں دے سکتے تو آئندہ کے لیے روک لیں، اس کا تدارک کرنا ضروری ہے۔ ایک فرد کو انفرادی طور پر اپنی آزادی اظہار سے مت روکیں، نہ کسی کو اٹھائیں، نہ کسی کو رات کو تھانوں میں بند کریں، نہ کسی کو پرچہ کاٹیں، لیکن جو شخص 25-30 بندے بنا کے ایک میڈیا سیل کے ذریعے پروپیگنڈا مشین چلا رہا ہے، اس کو آپ ضرور روکیں، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جی آپ نے ایک بات کیا آزادی رائے کے حوالے سے، آپ نے کہا کہ ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اس کو آزادی رائے ہونا چاہیے، وہ اپنی بات کو کہہ سکے، لیکن ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کچھ تنظیمیں ایسی ہیں، اور جس طرح سے آج پریسر میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ باقاعدہ طور پر اس کے ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں، اور کچھ کیسز میں انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ بیرون ملک میں جو ایجنسیز ہیں ان کا اعلی کار بن کر ایجنڈے جو ہے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے، تو سر اس کو کس طرح سے ممکن ہے کہ روکا جائے؟ پہلے تو اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں نا کہ پہلے یہ طے کریں کہ یہ کام آغاز کیسے ہوا تھا۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو آرگنائزڈ میڈیا سیلز کے ذریعے اس طرح کی ہیٹ سپیچ، اس کو وہ مذہبی زبان میں کہتے ہیں نا، یہ بھی سیاست میں بھی ہیٹ سپیچ تھی، اس کو رواج دیا گیا، ترویج دی گئی۔ وہ جو یوٹیوبر کا ایک گروپ تیار کیا گیا، اپنے ٹویٹر کے اوپر باقاعدہ وہ فیک ہینڈلز تیار کیے، جن کا پرپز ایک ہی تھا کہ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو نیچا کیسے دکھانا ہے۔ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پاکستان میں ہم نے کتنا بڑا بھیانک ایک چیز، جو کہ میں کہتا ہوں سوشل میڈیا کے عسکریت پسند ہے، یہ ہم نے ایک جہاد افغانستان کے دنوں میں عسکریت پسند تیار کیے تھے، پاکستانی سرزمین لانچ پیڈ کے لیے استعمال ہوئی تھی۔ اب ہم نے سوشل میڈیا کے عسکریت پسند پیدا کیے ہیں، پہلے وہ کھا رہے تھے کسی اور کو، سیاسی مخالفین کو، اب وہ ہمارے گھر کے اندر سے کھا رہے ہیں، خود ہمیں اداروں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ اس غلطی کا احساس کرتے ہوئے توبہ کر لیں ماضی کی غلطیوں سے، جو مسٹیک کی تھی اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور آئندہ کے لیے راستہ بند کریں۔ جب آپ کے گھر کے اندر انتشار ہوگا، فساد ہوگا، تفرقہ ہوگا، تو دشمن ایجنسی اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گی تو وہ اس دشمن ایجنسی کو تو تالے لگ جانے چاہیے نا۔ آپ نے تو گھر کے اندر ایسا فساد پیدا کر دیا ہے کہ ایک بڑی زرخیز زمین میسر ہے اس وقت را کو کچھ کرنے کے لیے یا کسی اور مخالف ایجنسی کو کرنے کے لیے، تو ان کو الزام دینے سے پہلے ہمیں گھر کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ یہاں ہم نے خرابی کی بنیاد خود رکھی تھی، اس کی اصلاح بھی خود کرنی ہے، اس کی اصلاح کی طرف پہلے چلیں، دوسروں کا راستہ روک لیں گے ہم سارے مل کے، لیکن پہلے اندر جو ہم نے انتشار خود پیدا کیا اس کا حل ڈھونڈیں۔ ٹھیک ہے ندیم ملک صاحب، ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا، دوسرا جو اہم پوائنٹ وہ یہ رہا کہ دہشت گردی کا خاتمہ یہ دوبارہ کیسے شروع ہوا اور کس طرح سے دہشت گردی نے سر اٹھانا شروع کیا، اس حوالے سے اس طرف اشارہ کیا گیا کہ افغانستان سے امریکہ کی افواج کا جب انخلا ہوا تھا اس کے بعد ہی دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ بڑھے۔ سر آپ کیا کہتے ہیں، پاک افغان تعلقات جو ہیں وہ کس نہج پر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، اس میں ایک جو بنیادی غلطی یہ تھی کہ جب امریکی فوجوں کا انخلا ہو رہا تھا تو اس کے بعد بہت زیادہ خدشات موجود تھے کہ وہاں سے اسپل اوور ہوگا دوبارہ پاکستانی علاقوں کی طرف دہشت گردی کا بھی اور مہاجرین کا بھی۔ مہاجرین کا کسی حد تک معاملہ کنٹرول میں رہا کیونکہ طالبان نے فوری طور پر ٹیک اوور کر لیا، لیکن ہماری ایک بہت ہی خام قسم کی کمزور، ناقص اور بغیر کسی سوچ و بچار کے ایک اپروچ تھی کہ ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ سافٹ کارنر ڈیولپ کر لیا کہ ان کو پاکستانی علاقوں میں آنے میں، ان کے جیلوں میں بند جو قیدی تھے، انتہائی جو جرائم میں ملوث جن کی سزا ہوئی تھی، ان کو پریزیڈنشل پارڈن دی ہم نے۔ تو اس وقت کی حکومت بھی تحریک انصاف کی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی، دونوں برابر کے قصوروار ہیں، کوئی کمی نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن ابھی بھی فوج جائے گی دوبارہ انشاءاللہ، لڑے گی، ان علاقوں کو خالی کروائے گی، صاف کروائے گی، دہشت گرد عناصر کا خاتمہ کرے گی، لیکن فوج کے اندر سول سرچنگ ہونی چاہیے کہ ہم یہ بار بار غلطیاں دہراتے کیسے ہیں۔ ہم نے افغان جنگ پہ جہاد افغانستان میں جب سوویت یونین کے خلاف امریکہ اور مغربی دنیا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے بعد 30-35 سال پاکستان میں جو ریڈیکلائزیشن ہوئی، ہم نے 30-35 سال بعد سوچا کہ یہ جو ہمارے یہاں مسلح جتھے بن گئے ہیں ہماری اس پالیسی کا دخل تھا۔ پھر 9/11 ہو گیا، 9/11 کے بعد دوبارہ ہم امریکیوں کے ساتھی بن گئے، اور امریکیوں کے ساتھی بن کے ہم نے وہ جہادیوں کو دہشت گرد کہہ کے دوبارہ لڑنا شروع کر دیا۔ پھر ہمیں طویل عرصے کے بعد خیال آیا کہ یہ جو ہم نے ایک دم سے پلٹی کھائی ہے نا، 180 ڈگری کا ٹرن لیا ہے، اس سے ملک کے اندر بڑا فساد ہو گیا۔ اب وہ نہیں، ہم نے غلطی کرنی ہے، وہ جن کو پہلے جہادی کہتے تھے، پھر آپ نے دہشت گرد کہا، اب ہم نے ان کو بھائی کہہ کے دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کی، انہوں نے پھر آ کے دھماکے کرنے شروع کر دیے، پولیس پہ، فوج پہ، ایف سی پہ، رینجرز پہ روزانہ اٹیک کر رہے ہیں۔ تو بچے تو ہمارے شہید ہو رہے ہیں اس قوم کے، وہ فوج والا بھی ہمارا ہے، وہ بھی میرا بیٹا ہے، پولیس والا جاتا ہے تو وہ بھی میرا بیٹا ہے۔ تو یہ جو بار بار ہم غلطیاں کر رہے ہیں، سول سرچنگ کی ضرورت ہے۔ ہماری ملٹری لیڈرشپ کو سب سے پہلے ذمہ داری ان کے اوپر ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ اکیلے سے یہ فیصلہ نہیں کرتی، اور پولیٹیکل گورنمنٹ کو بھی، چیف ایگزیکٹو اگر ملک کا اس قابل نہ ہو کہ اس کو دیوار سے دوسری طرف دیکھنے کی اس میں صلاحیت نہ ہو تو اس کو ملک کا چیف ایگزیکٹو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ نے ایک سیاسی سوچ کے تحت فیصلہ لینا ہے،
23-24 करोड़ की आबादी का मुल्क है जिसका मुस्तकबिल को महफूज बनाने का फैसला लेना। अगर आप इस काबिल नहीं है कि अपनी टांगों पर नहीं खड़े हो सकते और वो फैसला ले लेते हैं जो आपको आके कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड ब्रीफ करता है, तो फिर आप इस्तीफा दें और घर चले जाएं। ये दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं, इनको दोबारा अपनी इस्लाह करनी चाहिए कि दहशत गर्दों के लिए पाकिस्तानी सरजमीन नहीं है। जो गलतियां की हैं उसकी इस्लाह के लिए अब दोबारा कुर्बानी देनी पड़ेगी और वो देंगे ये लोग। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे इसी कौम के बेटे हैं, ये फिर कुर्बानियां देंगे, लेकिन बार बार गलतियां दोहराना बहरहाल कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। उससे सीखें और आइंदा से इस्लाह करें उस चीज की। नदीम मलिक साहब, एक और अहम पॉइंट, रिटायर्ड फौजी अफसरान के हवाले से बात की गई है और कहा गया कि वो हमारा असासा है, लेकिन रिटायर्ड फौजी अफसरान की तंजीमों को सियासत का लिबादा नहीं ओढ़ना चाहिए। सर, इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये देखें जी, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। आप ये देखिए कि पिछले, आप तो शायद बहुत यंगस्टर हैं, आपको एहसास ना हो, लेकिन पिछले चंद एक सालों में एक बाकायदा तरीकाकार के तहत ISPR जो था वो एक मखसूस लोगों की, रिटायर्ड फौजी लोगों की फहरिस्त था, तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को फराहम करता था। वो 20, 25, 30 लोग के अलावा आप मीडिया के ऊपर किसी का इंटरव्यू नहीं कर सकते, किसी से कुछ सिक्योरिटी का मामला हो तो उससे इंटरेक्शन नहीं कर सकते थे, उससे रिएक्शन नहीं ले सकते थे, डीपर नहीं कर सकते। तो मखसूस लिस्ट प्रोवाइड की जाती थी। वही मखसूस लिस्ट जो है वो जो इनके बहुत हम ख्याल थे उस वक्त पिछले कई सालों से, वही मखसूस लिस्ट है वो वेटरन्स की। जब इनके खिलाफ पब्लिकली बोलते हैं या तहरीक इंसाफ के आपको जलसों में खड़े नजर आते हैं, पहले आपके वो मंजूर शुदा लिस्ट के थे, मंजूर नजर थे, अब वो नापसंदीदा हो गए। तो ये वो अप्रोच है, उस अप्रोच के अंदर खामी है। मतलब पाकिस्तानी फौज के अंदर अगर कोई 100 जनरल हैं या 200 ब्रिगेडियर हैं जिनसे मैं इंटरव्यू कर सकता हूँ, तो मेरे लिए ये कदगन या ये शर्त क्यों थी कि ये 20-25 के अलावा तुम बाकी किसी से इंटरव्यू या रिएक्शन नहीं ले सकोगे? हो सकता है उनमें से 25-30 की सोच जो है वो PTI के हक में हो, 25-30 की नून लीग के हक में हो या पीपल्स पार्टी के हक में हो। तो ये तो पाकिस्तानी कोई भी है, उसको इंडिविजुअली रिटायर्ड आदमी है तो अपनी ओपिनियन देने का हक है, लेकिन इस चीज को पहले तरवीज दी गई, उसको डेवलप किया गया कि नहीं यही 20 लोग बोलेंगे, ये रिटायर्ड जनरल का नाम लिखना तो उसके आगे हमसे 6 भी होगा या इसके आगे ये नाम भी होगा। अब फिर उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो फिर उनको खिलाफ बोलने दें, उनको उठाना नहीं चाहिए। मुझे इस पे इख्तिलाफ है इनसे।